نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کے پس منظر میں بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں ان کی جو سازشیں تھیں، ان کے جو مسائل تھے، ان کے جو پروگرام تھے، جو حرکتیں وہ کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے یہاں پہ بیان فرمایا، اور ساتھ ہی پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ امت کو یہ یاد دہانی کرائی کہ اگر تم افضل امت ہو، امتوں کی امامت کا منصب اگر تمہیں دے دیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اچھے کاموں کا ترغیب دیتے ہو اور برے کاموں سے، یعنی تمہاری یہ بنیادی ڈیوٹی ہے۔ اگر اس ڈیوٹی کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے اور پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو یہودیوں کا حشر ہوا اور ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو، مدینہ کے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ اب یہودی یعنی اس دن کے بعد تمہیں کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، سوائے تھوڑی سے ستانے کے، تھوڑی سی زبان درازی کے، اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے لڑیں یعنی جنگ کریں تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ یہ براہ راست مدینہ کے جو یہودی ہے، مسلمان ہیں، ان سے خطاب ہے، آج کے دور میں اس کی مماثلت نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، فرمایا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے جہاں بھی یہ جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، اللہ کا سہارا لے لیں، یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ یہ جو یہودی تھے مدینہ کے، ان پر تو براہ راست اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، ظاہر کچھ تو جلا وطن کر دیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ نے مدینہ چھوڑ دیا، کچھ نے شکست تسلیم کر لی، اور وہ ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی۔ اب ان کے بعد آنے والے جو یہودی ہیں قیامت تک، وہ بھی مجازی طور پر اس آیت کے اندر شامل ہیں، ان کے اندر بھی یہی معمول رہے گا کہ وہ ذلت اور مسکنت ان کے پاس رہے گی، سوائے دو چیزوں کے وہ بچ جائیں گے، یا تو اللہ کی عہد کو پورا کر دیں یعنی اللہ کی رسی کو تھام لیں، اور یا پھر انسانوں کو تھام لیں، انسانوں کی ہیلپ لے لیں، جس طرح آج کے دور میں اسرائیل نے لی ہوئی ہے امریکہ کی ہیلپ۔ فرمایا تو پھر یہ تھوڑا بہت بچیں گے، ورنہ ان کے بچنے کے امکانات نہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب جو ہے یہ لے کر لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر اللہ نے ذلت کے ساتھ ساتھ مسکینی وہ بھی ان پر تھوپ دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بھی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی یہ جرائم تھے ان کی، نافرمانی اللہ کی، حد سے بڑھنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، ان کو قتل کرنا، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ اور اگر مسلمان بھی یہ کام کریں گے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، یعنی مسلمان بھی اگر کسی دور میں اللہ کی آیات کا عملی انکار کریں یا زبانی انکار کریں، زبانی انکار تو بہت کم ہے، عملی انکار اللہ ماشاءاللہ 90% موجود ہے مسلمانوں کے اندر۔ دیکھیں آج مسلمان جو ہے
سویڈن کے اندر جو واقعہ ہوا قرآن کو جلانے کا، پوری دنیا کے مسلمان غمزدہ ہونا چاہیے، لیکن کیا مسلمانوں کے معاشرے میں قرآن کی توہین نہیں کی جاتی؟ اس پہ غور فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، مسلمان کہتا ہے جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن کہتا ہے دھوکہ نہیں دینا، مسلمان کہتا ہے دھوکہ دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، مسلمان کہتا ہے نہیں پڑھنی۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دینی ہے، کہتے ہیں نہیں دینی۔ یعنی قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں مسلمانوں کی زندگی بالکل ان کے مقابل کھڑی ہے، الٹ کھڑی ہے۔ تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ یعنی ابا جی یہ کہیں بیٹے سے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، تو وہ کہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، پانی نہیں پلانا، گل نہیں مننی تھوڑی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فرما بردار کہیں گے، توہین نہیں کہیں گے کہ والد کی اس نے توہین کی ہے۔ یعنی بیزار زبان سے جتنا مرضی اقرار کرتا رہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، اور جب کام کرنے کی باری ہے تو وہ باہر کو بھاگ جائے، یہ کام نہیں کروں گا، یہ مجھ سے نہ کہا کریں آپ، تو یہ بھی توہین ہے۔ تو یہ کوئی بھی سنے گا تو کہے گا یہ والد کی توہین کرتا ہے۔ بہن مسلمان بھی عملی طور پر پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ قرآن مجید کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اگر اللہ ہمارے حال پر ہیں، اگر مسلمان اس کے مرتکب نہ ہوتے ان کو کبھی یہ جرت نہ ہوتی اس کام کرنے کی۔ ان کو جرت اس وجہ سے ہوتی ہے غیر مسلموں کو کہ مسلمان خود عملی طور پر بیکار ہیں، اور خود عملی طور پر قرآن کے، سنت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گستاخی کے عملی طور پر مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی حق پسندی، انصاف پسندی، دیکھیے یہودیوں کو کتنے جرائم جو گنوائے گئے، لیکن ان کے اندر جو اچھے یہودی چاہے 2 تھے یا 4 تھے، ان کو بھی اللہ نے تعریف بیان کر دی کہ سارے نہیں ہیں۔ یعنی اگر کسی قوم کے اندر ایک بھی اچھا آدمی ہو تو پوری قوم کو برا نہیں کہا جائے، کیونکہ ایسے ہوتا جبکہ ہم جو ہیں 2-4 جو سب کو کہتے ہیں سارے ادن جی، یہ سارے ہیں جی کر دینے، ایسا نہیں ہے۔ اب آیت سنیے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، فرمایا اہل کتاب میں سارے ایسے نہیں۔ یہ ہوتی حق پسندی، یہ ہوتا انصاف۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی، یہود و نصارہ میں سے بھی سارے ایسے نہیں ہیں۔ امۃ قائمۃ، ان کے اندر ایک گروہ ہے جو قائم ہے کس پر؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو راتوں کے اٹھ کر اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ اچھا یہ یاد رہے کہ یہ وہ تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ نے پھر بھی تعریف کی ہے، یعنی اپنی تورات پر، انجیل پر صحیح طریقے سے قائم تھے، صحیح طریقے سے قائم تھے، ان کی آیات کی تلاوت بھی کرتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں تھے، ان کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یؤمنون باللہ، فرمایا اللہ پر بھی صحیح ایمان رکھتے تھے، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ایک کڑی مس تھی نا درمیان کی کہ محمد پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی رسالت کا اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر بھی صحیح ایمان رکھتے تھے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا بھی کہتے تھے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع بھی کرتے تھے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں سبقت بھی لے جاتے تھے۔ یعنی ان کی ساری تعریفیں بیان کر دیں، جو جو اچھے کام ان کے اندر موجود تھے، چاہے وہ 2 بندے تھے یا 4 تھے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام تھے یہودیوں کے بڑے عالم، زید ابن ثانہ کا واقعہ میں نے بیان کیا جمعے میں، وہ تھے، وہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اب یہ ان کی جو نیکی تھی، اس کی برکت کیا تھی کہ یا تو وہ ایمان کی دولت اس وقت تک لے آئے تھے اور یا عنقریب لانے والے تھے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ محروم رہے، وہ سارے کے سارے جو ہے ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو گئی۔ اچھا اس کی برکت سے مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس کی برکت سے جو پچھلے دور میں جو نیکیاں کی تھیں انہوں نے، وہ بھی ساری قبول ہو گئی۔ یعنی جب ایمان لائے تو پچھلے دور میں جو نیکیاں کی تھیں، اپنے یہودی ہونے کے دور میں یا نصرانی ہونے کے دور میں، اللہ نے وہ بھی ساری کی ساری قبول فرما لی، کیونکہ یہاں اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا وہ نیک لوگوں میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، ان کی نیکی بالآخر ان کو جو ہے اسلام تک کھینچ لائے گی۔ کچھ کو تو کھینچ لائی تھی اس وقت تک جب یہ آیتیں اتری، اور کچھ وہ آنے والے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، فرمایا یہ لوگ جو ہیں اگر کوئی بھی نیکی کریں گے فَلَنْ يَكْفُرُوا، تو اللہ اس کا انکار نہیں کرے گا، اللہ اس کو واپس نہیں لوٹائے گا، اللہ اس کو موڑے گا نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ جو متقین ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔
یعنی تقویٰ تو دلوں کے اندر ہوتا ہے نا، تقویٰ ظاہری صورت کا نام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ التقویٰ ہا ہونا، آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں کا ہوتا ہے۔ یعنی بڑی بڑی جو صورتیں ہیں بظاہر جو اسلامی جس سے صورت کہا جاتا ہے، وہ بنانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، ہم اسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر وہ صورت نہیں ہے پھر بھی تقویٰ ہو سکتا ہے، وہ صورت تو اس کا ایک اظہار ہے، تقوی کا ایک اظہار وہ صورت ہے، اور باقی تقوی کے سارے اظہار معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی گفتگو ہے، بات چیت ہے، لین دین ہے، یہ سارا اس کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ اللہ ان متقین کو پھر جانتا ہے۔ اور یہ سارے کام جو یہ کرتے تھے، کیوں اللہ نے کہا کہ راتوں کو اٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نیکی کے کاموں میں سب کا دل جاتے تھے، کوئی اور تو نہیں جانتا، اللہ کہتا میں جانتا ہوں۔ راتوں کو جب اٹھتے تھے تو کوئی اور تو نہیں دیکھتا تھا، اللہ کہتا میں جانتا ہوں، میں ان سب کو جانتا ہوں، اور جب میں جانتا ہوں پھر ظاہر میں اس کا بدلہ بھی دوں گا۔ ان الذین کفروا، اور اس کے بالمقابل جنہوں نے کفر کیا، جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، آپ کی بیعت نہیں کی، لن تغنی عنہم اموالہم، تو ان کے مال ان کو قیامت کے دن کوئی نفع نہیں دے سکیں گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے حضور کچھ بھی فائدہ دے سکے گی۔ یہی 2 چیزیں تھیں اس دور میں جن پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، مال اور اولاد۔ مال اور اولاد طاقت کا ذریعہ بھی یہی تھی اور فخر کا ذریعہ بھی یہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ کفر کی موجودگی میں یہ چیزیں وہاں پہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ دوزخ والے بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب تک ہم جتنا بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ نے ایک بات نوٹ فرمائی کہ اللہ اس بات پہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ جہاں بھی حق بات تمہیں ملے قبول کر، یعنی محض اس وجہ سے نہ چھوڑنا کہ نہیں جی ہم نے تو سنی نہیں یہ بات، ہمارے تو آباء و اجداد ایسے نہیں کرتے تھے، ہمارے تو مولوی نے نہیں بات یہ بتائی، فلاں نے نہیں بتائی۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی وقت جب بھی کوئی بات دل کو لگے کہ حق بات ہے، اللہ کے رسول کی بات کے بالکل موافق ہے، قرآن کے بالکل مطابق ہے، تو فوراً پچھلی بات سے رجوع کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہی اہل حق کی نشانی ہے، اور حق کی یہ تلاش جو ہے اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ یعنی انسان ساری عمر اس تلاش میں رہے کہ یا اللہ جب بھی مجھے حق بات ملے گی، اچھی بات ملے گی، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی کہہ رہا ہو، تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ٹیچنگ کے زمانے میں دیکھا کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ایسی خوبصورت بات کر دیتے تھے کہ بڑے بڑے نہیں کرتے تھے، تو اب اس کو اس لیے نہیں رد کیا جائے گا کیونکہ بچہ کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات بچے اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ انسان منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ کیسی خوبصورت بات جو اس بچے نے کر دی، اس کو اس وجہ سے رد نہیں کیا جائے گا کہ چھوٹے کی بات ہے۔ جس طرح بڑے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر سکتے ہیں، اس طرح چھوٹے بھی بڑی بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بڑا کہہ رہا ہے یا چھوٹا، یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب